یہ رمضان کا روزہ جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے، ہاں کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے، رخصتی تو ہے لیکن معافی نہیں ہے۔ اگر بیمار ہو چھوڑ دو، لیکن بیماری ٹھیک ہو جانے کے بعد چھوٹے ہوئے روزے کو پورا کرنا ہے۔ سفر میں ہو چھوڑ دو، بعد میں پورا کرنا ہے۔ یہ روزہ اتنا زبردست فریضہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر عورتیں پیریڈ سے ہو جائیں، ان کو مہینہ شروع ہو جائے تو وہ نماز بھی چھوڑیں گی اور روزہ بھی چھوڑیں گی۔ 5 دن 6 دن جتنی جس عورت کی عادت ہے اتنے دن نماز نہیں پڑھیں گی، اتنے دن روزہ بھی نہیں رکھیں گی۔ لیکن روزے کا فریضہ اتنا اہم ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب عید کے بعد وہ صحیح ہو جائیں، نہا لیں، پاک ہو جائیں، تو چھوٹے ہوئے روزے تو وہ پورے کریں گی، لیکن ان دنوں کی چھوٹی ہوئی نمازیں وہ پوری نہیں کریں گی۔ نمازیں معاف ہیں، یعنی چھوٹی ہوئی نمازیں ان دنوں کی ان عورتوں کو پورا کرنے کا حکم نہیں دیا، وہ ان کی اوپر سے معاف کر دی گئی ہیں، لیکن چھوٹے ہوئے روزوں کو ان کو ہر حال میں پورا کرنا ہوگا۔ السلام علیکم دوستو، آج میں لے کر آیا ہوں مولانا جرجیس صاحب کا بہت ہی خوبصورت بیان، تو آئیے مل کر سنتے ہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جرجیس صاحب روزہ رکھتے رکھتے بیمار ہو گئے، 2 روزے چھوٹ گئے، سوچتے تھے کہ عید کے بعد رکھ لیں گے، لیکن 2 روزے جرجیس صاحب نہیں رکھ پائے۔ محرم کا مہینہ، شوال کا مہینہ جانے سے پہلے پہلے انتقال ہو گیا۔ جرجیس صاحب کے جو 2 روزے چھوٹ گئے ہیں، ان کو پورا رکھنا تھا، بیماری کی وجہ سے چھوٹے، ان کو پورا رکھنا تھا دوسرا سال روزہ آنے سے پہلے پہلے، لیکن انتقال ہو گیا، تو یہ مرنے کے بعد بھی میرے اوپر سے معاف نہیں ہے۔ اب یہ چھوٹے ہوئے 2 روزے میری اولاد پورا کرے گی، میری بیوی رکھے گی، میری بہن رکھے گی، میرا باپ رکھے گا، میرے خون کا کوئی رشتہ ہوگا وہ رکھے گا۔ غور کیجئے، یہ اتنا زبردست فریضہ ہے یہ روزہ جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے۔ بہت زیادہ کوئی بوڑھا آدمی ہے جو روزہ ہی نہیں رکھ سکتا ہے، اس کی اوپر سے بھی معاف نہیں ہے، ہر روزہ نہیں رکھے گا، لیکن ہر ایک دن کے روزے کے بدلے میں مال فدیہ دے گا، ایک مسکین کھانا کھلائے گا، ایک فقیر کو کھانا کھلائے گا، پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلانا ہے۔ اب چاہے تو 30 دن کا اکٹھا اس کو دے دے، یا 30 دن اپنے گھر میں بلا کر کھلائے، یا 30 دن کے کھانے کا راشن اس غریب آدمی کے گھر میں پہنچا دے۔ لیکن راشن پہنچانے سے پہلے سمجھ لینا، صرف چاول پہنچاؤ گے تو نہیں چلے گا، راشن جب پہنچاؤ گے تو 30 دن کا پورا راشن پہنچانا پڑے گا۔ یہاں اس میں دال بھی شامل ہے، چاول بھی شامل ہے، سبزی بھی شامل ہے، یہاں تک کہ تیل اور مرچ مسالہ، یہاں تک کہ نمک، یہاں تک کہ چولہے میں جلنے والی لکڑیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ پورا کا پورا خرچہ آپ کو 30 دن کے روزوں کا اس کو دینا پڑے گا۔ یہ روزہ اتنا بڑا فریضہ ہے جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے میرے بھائیوں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے جرجیس صاحب بیمار ہیں، جرجیس صاحب روزے سے ہیں، جرجیس صاحب کے بغل میں پڑوس میں رادھے کرشنا نام کا آدمی رہتا ہے، اس کا بیٹا بیمار ہے، اس کو آپریشن کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ارجنٹ، 1 بوتل خون کی ضرورت ہے، 1 بوتل بلڈ کی ضرورت ہے، اس کے گروپ کا بلڈ چاہیے، اس کے گروپ کا بلڈ نہیں مل رہا ہے۔ جرجیس صاحب کا بلڈ گروپ وہی ہے جو اس ہندو لڑکے کا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اس کی فوراً جان بچانے کے لیے جرجیس صاحب آپ فوراً ہاسپٹل جائیے، 1 بوتل بلڈ دیجئے اور جلدی سے اس کو چڑھوائیے اور اس کی جان بچائیے۔ جرجیس صاحب کہنے لگے 1 بوتل خون دیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہاں پر کسی کی جان بچانے کے لیے اپنے روزے کو توڑ دو۔ ایک غیر مسلم بچہ ہے، انسانیت کا تقاضا ہے، روزہ بعد میں پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت پر اگر بلڈ نہ ملا تو اس کی جان چلی جائے گی، اس کو فوراً بلڈ دو۔ جرجیس صاحب کو اپنا روزہ توڑنا پڑے گا اور روزہ توڑ کر بلڈ دے کر اس کی جان بچانا پڑے گی۔ میڈیا والوں لکھو اور بیان دو، اسلام یہ شکشا دیتا
اسلام یہ تعلیم دیتا ہے تمہاری طرح نہیں کہ رام کا نام بدنام کرو، پیڑ سے باندھ دو، جے شری رام کے نعرے لگاؤ، مسجدوں سے بھی گزرو تو رام کا نام لگاتے ہوئے گزرو، یہ نعرہ لگاتے ہوئے سنو۔ اگر تمہارے عقیدے کے مطابق رام چندر جی جیوت ہیں، زندہ ہیں، تو یقین مانو کہ ان کی آتما اندر سے کتنی دکھی ہو رہی ہوگی، ان کی آتما اندر سے کتنی رو رہی ہوگی کہ میں نے تو اپنے شاگردوں کو، اپنے چیلوں کو ایسا رام دھرم بنانے کے لیے نہیں کہا تھا، ایسا تو نہیں کہا تھا، لیکن آج یہ کتنے گر چکے ہیں کہ اپنے سوارتھ کے لیے ہم کو مسجدوں کے باہر بھی نیلام کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، یہ اسلام ہے جو ہمیں جوڑتا ہے، یہ اسلام ہے جو ہمیں مانوتا اور انسانیت سے جوڑتا ہے۔ یہ اسلام کی شکشا ہے، اسلام کی تعلیم ہے، اسلام کی دعوت ہے۔ ہم ہیں کہاں؟ ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جو کہتا ہے واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہے کون مومن نہیں، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اور پڑوسی میں ہندو اور مسلمان کی کوئی قید نہیں لگائی، پڑوسی ہے چاہے وہ جو بھی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے صحابی گزرے ہیں، ان کا پڑوسی یہودی تھا، ان کے گھر بچہ پیدا ہوا، کس کے؟ عبداللہ ابن عمر کے گھر میں ڈلیوری ہوئی، ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا۔ 7ویں دن انہوں نے اپنے بچے کا عقیقہ کیا۔ جب 2 جانور لے آئے اور گھر میں باندھ دیا تو اپنی بیوی سے کہا دیکھو بیوی، جب 7ویں دن یہ بکرے دونوں ذبح ہوں گے اور گوشت پک جائے گا تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ پڑوسی کون تھا؟ یہودی۔ ذرا اس بات کو سنتے رہیے گا، پڑوسی کون تھا؟ یہودی۔ اور عبداللہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ جب عقیقے میں 5 دن رہ گئے تو کہا دیکھو جب یہ جانور ذبح ہوں گے، گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور دے دینا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ جب عقیقے میں 2 دن رہ گیا تو انہوں نے کہا دیکھو اب 2 دن رہ گئے عقیقے میں، جب جانور ذبح ہو جائیں اور گوشت پک جائے تو تم پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ آج عقیقے کا دن آ گیا۔ عبداللہ ابن عمر نے دونوں جانوروں پر چھری چلائی اور فرمایا بیوی جب گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کھال اتارنے لگے، کھال اتر گئی، گوشت کی بوٹیاں ہونے لگیں۔ کہا دیکھو بیوی جب گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ اور جب گوشت پکنے لگا، ہانڈی پر رکھ دیا پکنے کے لیے، تو بار بار ڈھکن اتار کر دیکھنے لگے۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ پکنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنا رہ گیا ہے، دیکھو جب پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ اب بیوی کو غصہ آ گیا، 7 دن سے ان کی ٹر 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 سن رہے ہیں۔ تو بیوی نے کہا ارے سن لیا میں نے، 7 دن سے آپ چلاتے چلے جا رہے ہیں پڑوسی کو دے دینا، پڑوسی کو دے دینا۔ ارے میں آپ کی بیوی ہوں، ذمہ داری سمجھتی ہوں، آپ نے کہہ دیا پکنے تو دیجیے، میں پہنچا دوں گا، پہنچا دوں گی، کیوں پریشان ہیں آپ؟ اب چپ ہو گئے۔ کہنے لگے بیوی ڈانٹ کیوں رہی ہو؟ کہا بار بار کہتے چلے جا رہے کسی بات کو، ارے میں نے آپ نے کہہ دیا، میں نے سن لیا، میں پہنچا دوں گی، پکنے تو دیجیے۔ کہا دیکھو میری بیوی بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ دیا تھا، میں اس وقت مسجد میں موجود تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بتانا شروع کیے، یہ حق، اس کے بعد یہ حق، اس کے بعد یہ حق۔ آپ نے اتنے حق بتائے، اتنے حق بتائے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ چھوٹ ہی نہیں گیا، اب رہ کیا گیا ہے۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ اب اللہ کے نبی جو بھی بولیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے یہ بول دیں کہ جس مکان میں تم رہتے ہو اس مکان میں بھی پڑوسی کا اتنا اتنا حصہ ہے، اتنا حصہ تمہارے پڑوسی کا۔
ایسا لگ رہا تھا اتنے حقوق بتائے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس میں بھی کہیں پڑوسی کا حصہ نہ بتاتے کہ اتنا حصہ پڑوسی کا. تو میری بیوی پہنچا دینا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. اسلام یہ گوارا ہی نہیں کر رہا ہے کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والا پڑوسی چاہے وہ ہندو ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, کرسچن, جینی ہو, سکھ ہو, بدھسٹ ہو, کوئی بھی ہو, اگر پڑوسی ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پتہ لگائیں کہ اس کے گھر میں کیا بنا ہے کیا نہیں بنا ہے. آپ نہیں جا سکتے, آپ کی بیوی تو اس کی بیوی سے ملنے جا سکتی ہے, کسی طریقے سے بہانے سے پوچھ لے کہ تمہارے گھر میں کیا پکا ہے. یاد رکھنا اگر آپ گھر میں تہجد پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو اللہ کی قسم آپ کی تہجد آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی, کیونکہ آپ مومن ہی نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن تو وہ ہے جو پڑوسی کو بھوکا نہ سونے دے, اور جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا تو آپ مومن نہیں. آپ تہجد پہ تہجد پڑے جا رہے ہیں, پڑوسی کا حق ہی نہیں, اس کو دیکھ ہی نہیں رہے. اسی لیے اسلام نے اپنی انکم کا ایک حصہ فکس کر دیا ہے, زکات. زکات 85 گرام اگر آپ کے پاس سونا ہے تو آپ پر زکات ہے, یا 595 گرام سونا جس کو ہمارے ہاں بولا جاتا 52.5 تولے چاندی. 52.5 تولے چاندی, 52.5 تولے چاندی کا وزن عرب کے حساب سے 595 گرام اگر چاندی ہے تو آپ کے اوپر زکات فرض ہے. 595 گرام چاندی نہیں ہے لیکن 595 گرام چاندی کے برابر آپ کے پاس قیمت ہے, پیسہ ہے, اور آپ اس پیسے کے مالک ہیں, اور اس کے اوپر 1 سال گزر چکی ہے تو اس کے اوپر زکات ہے. 2.5% آپ کو دینا پڑے گی. یہ ایک سسٹم بنا دیا ہے. 85 گرام, اب مان لیجئے 7.5 تولے سونا یعنی 85 گرام سونا. مان لیجئے کہ جرجیت صاحب کی بیوی گئی اور ایک سونے کا ہار خرید کے لائی اور اس نے کہا 85 گرام یعنی 7.5 تولے کا مجھے ہار دے دیجئے, اور پیسے دے کے چلی آئی. لیکن یہ 85 گرام سونے کا ہار 21 کیرٹ سونے کا ہے. سونے میں وہ ہوتا ہے نا 24 کیرٹ کا ہے کہ 22 کیرٹ کا ہے یا 21 کیرٹ کا ہے, تو جس سونے پر زکات ہے وہ 24 کیرٹ کا سونا ہونا چاہیے, یعنی پیور. 85 گرام سونا آپ نے خریدا ہے اور وہ 24 کیرٹ کا ہے تو آپ کے اوپر زکات ہے. آپ نے 85 گرام سونا خریدا ہے لیکن وہ 21 کیرٹ کا ہے تو اس کے اوپر زکات نہیں بنے گی, کیونکہ اس کو جب آپ وزن کریں گے اور جب اس کے اندر جو اور دھاتو ملی ہوئی ہے اس کو آپ نکال دیں گے تو اس سونے کا وزن جو اوریجنل سونا ہے وہ 72 گرام رہ جائے گا. وہ 72 گرام رہ جائے گا, 85 گرام نہیں رہے گا, کیونکہ 21 کیرٹ کا اگر 85 گرام سونا ہے تو 24 کیرٹ کے حساب سے وہ 72 گرام سونا بنتا ہے. تو 72 گرام سونے پر زکاتی نہیں ہے, اوریجنل سونا ہونا چاہیے آپ کے اوپر, آپ کے پاس 85 گرام. ایک بات اور یاد رکھیے گا, آپ رمضان میں زکات دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت سے لوگ انگریزی حساب سے زکات دیتے ہیں. بھائی کوئی سروس کرتے ہیں, ان کو تنخواہ ان کا سال بھر کا حساب مارچ میں ہوتا ہے تو وہ مارچ زکات کے لیے کوئی رمضان کا مہینہ شرط تھوڑی ہے. سال میں ایک بار زکات فرض ہے. سال میں ایک بار جب زکات فرض ہے تو سن لیجئے, سال میں ایک بار زکات فرض ہے وہ عربی مہینے کے حساب سے. اب آپ انگریزی مہینے کے حساب سے زکات دیں گے تو کتنی دیں گے؟ زکات بہت اہم مسئلہ ہے, 1 روپیہ بھی آپ ماریں گے تو پھنس گئے. زکات آپ مارچ میں دے رہے ہیں, ہر سال مارچ میں دیتے ہیں, تو عربی سال ہوتا ہے 355 دن کا اور انگریزی سال ہوتا ہے 365 دن کا, 10 دن بڑھ گئے. آپ جب انگریزی کے حساب سے سال میں ایک بار زکات نکالتے ہیں تو آپ کی زکات 2.5% نہیں نکلے گی,
آپ کی زکات تھوڑی سی بڑھ جائے گی. اب آپ کی زکات بنے گی 2.577%. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی 1,00,000 روپے میں 2,500 دینا ہے آپ کو عربی سال کے حساب سے. 2,500 یعنی 2,500. لیکن آپ انگریزی حساب سے جب آپ زکات دیں گے تو زکات کتنی دیں گے؟ 2,577 روپے. یعنی 77 روپے زیادہ دینا پڑے گا کیونکہ 10 دن بڑھ گئے ہیں. اس کی زکات آپ کو الگ نکالنا پڑے گی. 2.577. کہاں ہیں آپ؟ اسلام نے اتنا بھی حق نہیں مارا ہے کسی غریب کا. یہاں تو سب کے حق مارے بیٹھے ہیں. زکات پوچھو کتنے لوگوں نے دی ہوگی تو ابھی دیکھیے مولانا رمضان میں بہت لوگوں کو زکات دی ہے. کتنی دی ہے؟ کیا آپ اپنے مال کی پوری زکات ادا کرتے ہیں؟ حساب کتاب ہی نہیں رکھ پاتے ہوں گے پورا. حضرت ابو بکر صدیق کو ایک صحابی نے بکری دے دی تھی. یہ لیجئے میری 40 بکریاں، ایک بکری زکات میں بنتی ہے، یہ لیجئے. حضرت ابو بکر صدیق بکری لینے کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی کو بھی تم نے ایک بکری دی تھی. کہاں دی تھی؟ آپ ہی تو آئے تھے نبی کے ساتھ. کہاں میں آیا تھا؟ اس وقت بھی 40 بکری تھی، آج بھی 40 بکری ہے. پہلے بھی میں نے ایک بکری دی تھی، آج بھی ایک بکری میرے اوپر زکات بنتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایک بکری ان کو رسی کے ساتھ دی تھی. رسی سمیت بکری دی تھی، رسی سمیت. اور آج آپ مجھے بکری دے رہے، رسی آپ نے اپنے پاس رکھ لی. تو صحابی نے کہا کہ رسی کا آپ کیا کریں گے؟ میں دوسری بکری باندھ لوں گا، بکری تو دے رہا ہوں نا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا اللہ کے رسول کو تم نے رسی کے ساتھ بکری دی تھی اور مجھے صرف بکری دے رہے ہو، رسی نہیں. اللہ کی قسم اگر رسی روک لو گے، بکری تو دے رہے ہو لیکن رسی اگر روک لو گے تو میں تم سے جہاد کروں گا، میں تم سے لڑوں گا، میں تم سے قتال کروں گا، میں تم سے جہاد کروں گا. غور کرو، بکری دے رہا ہے وہ صحابی، صرف رسی روک رہا ہے. تو ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے جہاد کروں گا، میں قتال کروں گا. یہاں تو روپیہ مارے بیٹھے ہیں، غریبوں کا پورا حق مارے بیٹھے ہیں. لاکھوں کے مالک 1,000 کی زکات دے دی، ہو گئی. آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، 2,500 روپے زکات بنتی ہے. آپ نے 2,400 روپے دے دیے. 2,400 روپے آپ نے دے دیے. 2,400 2,400 روپے آپ نے دے دیے. 100 روپے روک لیا یا نہیں دیا، آپ کی 2,400 روپے کی زکات بیکار. آپ نے غریبوں کا حق مارا ہے. میرے بھائیوں، وہ 100 روپے بھی آپ سے لیے جائیں گے اور غریب کو دیے جائیں گے. اسلام غریب کا حق نہیں مارتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے پاس میرا حق مار کے آؤ گے، قیامت کے دن میں اپنا حق معاف کر سکتا ہوں، لیکن کسی غریب کا حق مار کے آؤ گے تو میں معاف نہیں کروں گا. نماز میں اور روزے میں کچھ کمیاں ہو جائیں تو قیامت کے دن اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا. ہمارے اٹاوا میں ایک آدمی وضو بنا رہا تھا، میں مسجد میں وضو بنا رہا تھا، تو ایک روزے کی حالت میں، تو ایک نوجوان تھا، کلا کرتے کے وقت وضو بنانے کے بعد ہم سے کہنے لگا مولانا ایک مسئلہ بتاؤ. میں نے کہا جی بولیے. یہ وضو کرتے ہیں جو کلا کرتے ہیں نا، کلا کیا تو یہ پانی تھوڑا سا چپک جاتا ہے زبان میں. بھائی کلا کریں گے ایسے جب کریں گے تو اب پانی تو زبان میں تھوڑا سا لگ ہی جائے گا نا. ایسے تو کوئی نہیں کرتا ہے، پانی کو تھوک رہا ہو تو پانی زبان میں لگ جاتا ہے. اگر وہ پانی کسی طریقے سے حلق کے اندر پہنچ جائے، پانی کا قطرہ، وضو بناتے وقت جو پانی زبان پہ رہ جاتا ہے وہ قطرہ بن کے اگر حلق کے نیچے چلا جائے تو کیا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ میں نے کہا تم نے مسئلہ بہت اچھا پوچھا، میں کل جمعے کے خطبے میں اس مسئلے کو بتاؤں گا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے. کہنے لگا ابھی مجھے بتا دیجئے. میں نے کہا یار تمہیں بتاؤں گا تو میں اکیلے معلوم ہوگا، تم نے بہت اچھا مسئلہ پوچھا، کل جمعے کا خطبہ ہے، میں شاہی جامع مسجد میں خطبہ دوں گا تو تمہیں بتا دوں گا. کہنے لگا ٹھیک ہے. اگلی صف میں بیٹھا تھا وہ آدمی. میں نے پورے دن بھر اس کا بایو ڈاٹا تلاش کیا کہ بڑا متقی آدمی ہے، بڑا پرہیزگار آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، اتنی سی بات پوچھ رہا، تو اس کا بایو ڈاٹا دیکھیں کہ کون ہے کیا ہے. تو اس کا بایو ڈاٹا ملا تو بہت کچھ ملا. تو میں نے جمعے کے خطبے میں یہ بات کہی کہ آج اس کا نام نہیں لیا، میں نے کہا لوگ آج ہم سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں
کہ وضو بناتے وقت اگر وضو کا بچا ہوا پانی زبان پہ رہ جائے اور حلق کے ذریعے اس کا کوئی قطرہ پیٹ میں چلا جائے تو روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ پانی کے ایک قطرے کو حلق کے ذریعے پہنچ جانے پر ان کو لگتا ہے کہ روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ وہ پوچھتے ہیں جو اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھے ہیں، اپنی بیٹیوں کا حق مارے بیٹھے ہیں زمین و جائیداد میں، جب ان کی زندگیوں پر نہ اپنی بہن اور بیٹیوں کا حق مارنے سے ان کی زندگیوں پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، ایسے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ اگر حلق کے نیچے اتر جائے تو روزے پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ کیسے متقی اور پرہیزگاری دکھائی دے رہی ہے اس مسئلے کے اندر، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ جب اندر سے ان کی زندگی دیکھی تو پتا چلا کہ باپ کے مرنے کے بعد وہ بہنوں کو، یعنی باپ کی وراثت میں سے وہ اپنی بہنوں کو حق نہیں دے رہا ہے، اور اپنی وراثت میں اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دے رہا ہے۔ جو اپنی بیٹیوں کا اور اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھا ہے، وہ آدمی آج یہ سوال کرتا ہے کہ پانی کا قطرہ اگر حلق کے نیچے چلا جائے تو روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ تصور کریں آپ اپنی بہن کو 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ کا جہیز دے دو، لیکن باپ کے مرنے کے بعد باپ کی وراثت میں بھی بہن حصے دار رہے گی، اور باپ کی وراثت میں تمہیں جو حصہ ملے گا تمہارے مرنے کے بعد تمہاری وراثت میں سے بھی بہن حصے دار رہے گی، یعنی باپ کی وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا اور بھائی کی وراثت میں بھی بہن کو حصہ ملے گا، اور جب بہن کی شادی ہوگی تو شوہر کی وراثت میں بھی بیوی کو حصہ ملے گا، اور بیٹا اگر مر گیا تو بیٹے کی وراثت میں بھی اس کی ماں کا حصہ بنے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے، شریعت نے ایک عورت کو چاروں طرف سے عزت دے رکھی۔ یہ وہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اسلام نے اتنا زبردست انتظام کر دیا ہے ہمدردی کا کہ آپ بچ نہیں سکتے، رعایت نہیں، یہ کرنا ہی پڑے گا تمہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ دنیا میں آج انسان صرف کمانے پر لگا ہے، اسباب راحت بہت، جرجیت صاحب نے بہت کمایا، آج جرجیت صاحب کے پاس اسباب راحت بہت ہیں۔ آپ جرجیت صاحب کے گھر آئیے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے گھر میں ایئر کنڈیشن بھی ہے، آج اس کے گھر میں 4 ویلر بھی ہے، آج اس کا گھر بھی عالیشان بنا ہوا ہے۔ اسباب راحت تو جرجیت صاحب کے پاس بہت ہیں، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا، جرجیت صاحب آپ بیمار ہیں، آپ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں نہیں لیٹ سکتے ہیں۔ ایسے اسباب راحت سے کیا فائدہ؟ ہم اور آپ جو کما رہے ہیں، راحت کے اسباب اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہمیں گرمیوں میں اے سی کی ٹھنڈی ہوا مل جائے۔ ہم نے بہت کمایا، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں نہیں لیٹ سکتے ہو۔ اسباب راحت اتنے ہیں کہ چلنے کے لیے 4 ویلر ہے میرے پاس، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے صبح سویرے تمہیں روزانہ پیدل ٹہلنا ہوگا۔ اگر پیدل نہیں ٹہلو گے، کچھ دور 2-3 کلومیٹر روزانہ چہل قدمی نہیں کرو گے تو تمہارے پیر جام ہو جائیں گے۔ تمہیں ضروری ہے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے تمہیں پیدل چلنا پڑے گا۔ طرح طرح کی مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں، رس ملائی رکھی ہوئی ہے، رسگلہ رکھا ہوا ہے، چھینا رکھا ہوا ہے، بہترین مٹھائی ہے۔ جرجیت صاحب نے بہت کمایا ہے، اسباب راحت ہے، اسی چیز کے لیے تو کما رہے تھے کہ اچھا کھائیں اچھا پیئیں، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے تمہیں شوگر 400 پار ہو چکی ہے، لہذا تم یہ مٹھائی نہیں کھا سکتے ہو۔ غور کیجئے، جرجیت صاحب نے اتنا کمایا، اتنا کمایا، اتنا کمایا کہ میرا بیٹا نیٹ نہیں کر پایا تو پرائیویٹ طریقے سے ہم نے اس کو کسی اسکول میں ایڈمٹ کیا، میڈیکل کالج میں بھرتی کیا۔
50 लाख रुपए देकर मैंने 80 लाख रुपए देकर मैंने MBBS में उसका एडमिशन करा दिया। बच्चे पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, अपना कमाएंगे, खाएंगे, अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा असबाब राहत हमने सोच लिया था। बच्चा हमारा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। वो अमेरिका में या लंदन के अंदर डॉक्टरी भी करने लगा। उसने वहीं पर किसी अंग्रेज औरत से शादी भी कर ली। बड़े फख्र से एक साहब कहने लगे, जर्जी साहब, मैंने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया लिखाया, आज मेरा बेटा अमेरिका में डॉक्टर है। मैंने कहा वो तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखता होगा, वो तुम्हारा सर भी दबाता होगा, वो तुम्हारा पैर भी दबाता होगा। कहने लगा, नहीं जर्जी साहब, 15 साल से मैंने अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी। ऐसी दौलत से क्या फायदा? जिस औलाद के लिए तुम कमा रहे हो उस औलाद की शक्ल देखना तुम्हें नसीब नहीं हुआ। बाप ने बेटे की शक्ल नहीं देखी, बेटे ने बाप की शक्ल नहीं देखी। तसव्वुर करो, ये कौन सी असबाबे राहत है, ये कौन सा राहत का सामान है। उस जमाने में लोग एक रोटी खाते थे, लेकिन उनकी औलाद उनकी आंखों के सामने रहती थी, और वो बच्चे भी एक रोटी कमाते थे, लेकिन आधी अपने माँ बाप को खिलाकर अपने माँ बाप की सेवा और खिदमत किया करते थे। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, लोग इसी चक्कर में बख्श दिए गए। तसव्वुर कीजिए, एक वो जो लोग गार में फंस गए थे, उनमें एक आदमी वो था जो ये कह रहा था कि अल्लाह तू अच्छी तरीके से जानता है कि मैं बकरियों को चराने वाला हूं, और जब बकरियों को चरा कर घर ले जाता हूं तो सबसे पहले बकरियों का दूध दोता हूं। मैं अपने बीवी और बच्चों को नहीं, सबसे पहले अपने माँ बाप को अपनी बकरी का दूध पिलाता हूं। जब वो सो जाते हैं तो फिर मैं अपने बीवी और बच्चों को दूध पिलाता हूं। अय अल्लाह, तू अच्छी तरीके से जानता है कि एक दिन मैं जब देर से घर पहुंचा और जब जंगल से जाते जाते मुझे बकरियां ले जाकर देर हुई तो मेरे माँ बाप सो चुके थे। मैंने बकरी का दूध दोहा, उसको गर्म किया और प्याला लेकर अपने बाप के सिरहाने खड़ा हो गया। मेरे बाप सो चुके थे, मैंने अपने माँ बाप को उठाया नहीं कि उठाएंगे तो नींद में डिस्टर्ब होगा, लिहाजा सुबह के वक्त मेरे माँ बाप की आंख खुली। जैसी खुली मैंने दूध का प्याला अपने माँ बाप को दे दिया। मैंने खुद नहीं पिया, पहले अपने बाप को पिलाया। जब मेरे बाप ने पूरा दूध पी लिया फिर मैंने अपने बच्चों को और अपनी बीवी को दूध पिलाया। अय अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रजामंदी के लिए, तुझे खुश करने के लिए किया है तो इस गार का मुंह खोल दे ताकि हम निकल जाएं। उस जमाने में लोग अपने माँ बाप की खिदमत करके अल्लाह से ये कहते थे, अल्लाह मेरी इस परेशानी को दूर कर दे। आज तो हमें ऐसी पढ़ाई लिखाई हो गई है, आज असबाबे राहत के चक्कर में, कमाने के चक्कर में आज हम अपनी औलाद से और औलाद बाप से इतनी दूर हो चुकी है कि बाप बेटे की शक्ल नहीं देख रहा और बेटा बाप की शक्ल नहीं देख पा रहा है। गौर करो, आप ही लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे दिल्ली और मुंबई काम करने जा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इंडिया छोड़कर आज सऊदीया, कुवैत और दुबई में काम कर रहे हैं। 2-2 साल 3-3 साल से ना उन्होंने बाप की माँ की शक्ल देखी, ना औलाद ने माँ बाप की शक्ल देखी, ना माँ बाप ने अपनी औलाद की शक्ल देखी। असबाब राहत है, सामान तो आप बहुत कमाना चाहते हैं, राहत के बहुत सी चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन राहत नसीब नहीं हो रही है हमें। ईमानदारी के साथ बताइए, राहत है? या ये कह लीजिए कि इसी चीज को हमने राहत समझ लिया है, इसी चीज को हमने राहत समझ लिया है। अभी नाज़िम इजलास साहब ऐलान कर रहे थे, हमारे दोस्त जमील अख्तर शफीक तहमी के जर्जी साहब को जब भी देखता हूं तो ऐसा ही लगता है कि जैसे पहले देखा था वैसे अब देख रहा हूं। हकीकत 20-22 साल से बराबर आना जाना है, अपने आप को मेंटेन भी किया जाता है, उसके पीछे कुछ जरूरी चीजें भी होती हैं। आज भी जर्जी साहब के सामने चाहे जितनी चीजें रख दो, जर्जी साहब खाएंगे उतना ही जितना मेरा दिल होगा, जबरदस्ती कोई दे के देखे नहीं होगा। जर्जी साहब कहते हैं लोग मुल्ला मौलवी बहुत खाते हैं, पेट की तौंदे होते हैं, हम ये मना नहीं कर रहे, होते होंगे, लेकिन जर्जी साहब के सामने दही रख दोगे नहीं खाएंगे, क्योंकि रात में जलसा करना, गला बैठ जाएगा। जर्जी साहब को आप रूह अफ़ज़े का शरबत पिलाएंगे नहीं पिएंगे, क्यों? रात को गला बैठ जाएगा। जर्जी साहब को आप ठंडी बिरयानी खिलाएंगे नहीं खाएंगे, क्यों? तकरीर करना, गला बैठ जाएगा। अपने आप को मेंटेन करके रखा है और कभी पेट भर के हमने खाना नहीं खाया है। आज तक मैंने अपने पेट के एक हिस्से को थोड़ा सा खाली रख के छोड़ा है। मैं ऐसे मौलवियों को जानता हूं जो मेरे साथ खाना
اور بیٹھنا دسترخوان پہ پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ پہلے اٹھ جائے گا, ہم لوگ پھر منہ تکتے رہیں گے, وہ کہتے بعد میں کھائیں گے. ایسے مولویوں کو میں آج بھی جانتا ہوں جو میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں دسترخوان کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ یہ 2-4 لوگ میں کھا کے اٹھ جائے گا, ہم لوگوں کو بھی کھانے نہیں دے گا صحیح سے. ایسے. اور میں ایسے مولویوں کو بھی جانتا ہوں جو جلسے کی شرط لگاتے ہیں کہ 1 کلو منگوڑ مچھلی بھی ہونا چاہیے ساتھ میں تلی ہوئی, اور ایک بار نہیں ملی تھی تو اس نے 2 سال جلسے کی ڈیٹ نہیں دی تھی. بس مہمان کی عزت کرنا نہیں جانتے. میں ویسے مولوی کو بھی جانتا ہوں, نام لینا ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں. تو ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں, ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں. اور ہماری پرانی تقریریں اگر آپ اٹھائیں تو اس میں سن لیں گے وہ 3 پیروں کا قصہ بھی ہے. 3 پیروں کا, ایک عورت بیچاری تھی, اس نے 3 پیروں کی دعوت کی, وہ ان کی بڑی مرید تھی. 3 پیروں کی دعوت کی اور اس نے کھچڑی پکائی. دیکھیں ان مولویوں کو کھچڑی پسند ہے کہ نہیں ہے. 3 پیروں کی دعوت کی, کھچڑی پکائی اور کھچڑی میں گھی ڈال دیا بہت سا. کھچڑی گرم تھی, گھی پگھل گیا. ایک تو کھچڑی دیکھ کے مولویوں کا پیٹ بھر گیا. اب دوبارہ جب گھی دیکھا تو اس نے سوچا چلو گھی تو پڑا ہوا ہے, کم سے کم ایک سوچتا یہ گھی میرے پاس آ جائے, دوسرا مولوی سوچنے لگا میرے پاس آ جائے, تیسرا سوچتا میرے پاس آ جائے. تو مولویوں کے پاس تو بڑے تکلم ہیں. ایک مولوی نے انگلی ڈال دی اس میں کھچڑی میں اور لائن بنا دی ایسے, اور کہا معلوم ہے جنت میں دودھ کی نہر کیسے بہ رہی ہوگی, تجری من تحتہا الانہار.